بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے سائفر کیس اور سزائے موت، قانون کے جوتے کی نوک پر۔ زرداری اور نواز شریف کے بعد بلاول اور مریم نواز، ہائے ری ہماری قسمت۔ مگر سب سے پہلے آج کی اہم ترین اور بریکنگ نیوز، ایک اور اغوا برائے بیان ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے منتخب نوجوان سیاستدان ایم این اے علی محمد آوان، جن کے بھائی کو 2 مہینے سے اغوا کیا گیا تھا، اور 2 ہفتے پہلے علی احمد آوان کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا، کل ان کے ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اس دفعہ پریس کانفرنس تو نہ ہوئی، تاہم وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ڈیرے سے برآمد ہوئے۔ ان کی محفل میں وہ براجمان تھے، جہاں ان کے گلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا مفلر پہنا دیا گیا، اور یوں علی احمد آوان تمام گناہوں سے، تمام جرائم سے پاک ہو گئے، اور امید ہے کہ اس شاندار ڈرامے کے ڈراپ سین کے بعد وہ جنت کے بھی حقدار قرار پائیں گے، کیونکہ تمام گناہ دھل گئے، زندگی کی تمام لغزشوں سے ان کو پاک کر دیا گیا۔ آج وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے کوکھ سے جنم لے کر ہوتا ہے۔ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے اغوا برائے تاوان کی جگہ اغوا برائے بیان کی ایک رسم نے جنم لیا ہے، اور اب وہ روایت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس ریاست میں کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون تو پہلے ہی اندھا تھا، مگر اب قانون لنگڑا اور لولا بھی ہو گیا ہے۔ اب قانون وہ بیکار مشین ہے، وہ بیکار برتن ہے، یا وہ بیکار چیز ہے جس کی نہ تو گھر میں کوئی وقت ہے اور نہ ہی گھر کے باہر اس کا کوئی استعمال۔ اسی وجہ سے آج کل قانون کو ریاست پاکستان میں ٹھوکروں پر رکھا گیا ہے۔ انتہائی حیران کن بات ہے کہ جو لوگ یہ اغوا برائے بیان کا ڈرامہ تشکیل دیتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، وہ نہ جانے کن تعلیمی اداروں سے اور کس سوچ کے حامل ہوتے ہیں، ان کی تربیت کہاں ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس ڈرامہ کرنے سے وہ کچھ حاصل کر پائیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے بھائی کو اغوا کر لیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کو اغوا کرنے کی دھمکی دے دیں، کسی کے بچے کو محبوس کر لیں، یا اس شخص کو گرفتار کر کے اسے بہنا کر کے اس کی ویڈیوز بنائیں، اس پر تشدد کریں، یا پھر اس سے اس کی ماں بہن بیٹی بیوی کے بارے میں نازیبا بات چیت یا سوالات کریں، یا اس کو یہ دھمکی دیں کہ ہم تمہاری بیٹی یا بیوی یا بہن کو اٹھا لیں گے، یہ تو ہماری پنجاب پولیس کا ایک پرانا وتیرہ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر کون ایسا شریف شخص ہے کہ جو ڈٹ کر کھڑا رہے؟ یقیناً اگر ڈاکٹر یاسمین راشد ڈٹ کے کھڑی ہیں تو بڑی وجہ یہی ہوگی کہ ان کو کوئی ایسا ڈر نہیں ہوگا کہ ان کی بیٹی یا ان کی کوئی بیوی ہے جس کی وہ عزت لوٹ لی جائے، یا جس کو سرے بازار جس کو رسوا کیا جائے۔ یہ سب کر کے آپ کیا حاصل کرتے ہیں سوائے اس کے عوام کی نفرت کے، عوام کی حقارت کے۔ پاکستان میں وہ ہلکے وہ لوگ جنہیں عوام ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، راہ چلتے انہیں دیکھ کر بچے ان کو پیار سے، محبت سے، عزت سے ان کو سلام کرتے تھے، آج وہ لوگ عوامی نفرت کا مرکز اور محور بن گئے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آئین اور قانون کو جس طریقے سے پاؤں میں روندا گیا ہے، جس طریقے سے اس کی تذلیل کی گئی ہے، جس طریقے سے ایک عام غریب مجبور پاکستانی کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ تم ایک کیڑے مکوڑے ہو، تم ایک جانور ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم ہمارے زر خرید غلام ہو، تم نے اگر زبان سے کلمہ حق کہنے کی کوشش کی، سچ بولا، تو تمہاری عزت کو تار تار کر دیا جائے گا، تمہاری چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک نئی مثال ہمیں پرسوں سامنے آئی۔ راولپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جج وارث علی نے ایک کیس میں سیکرٹری ڈیفنس، جو کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہوتے ہیں، ان کو
عہدے سے برطرف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی انہوں نے 24 تاریخ کا نوٹس دیا اٹارنی جنرل کو کہ اس معاملے پر رپورٹ پیش کریں۔ 17 نومبر کو یہ احکامات نکلتے ہیں اور 18 نومبر کو اس جج کو OST کر دیا جاتا ہے، یعنی انہیں ان کے عہدے سے ہٹا کر ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ قوم کو کیا میسج کیا کہ قانون میرے جوتے کی نوک پر، میں قانون کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، تم سب میرے جوتے کی نوک پر ہو، کیونکہ قانون ہی تو ہمیں تحفظ دیتا ہے، قانون ہی تو شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ دیتا ہے۔ قانون اور آئین ہی تو وہ لڑی ہیں جس میں ریاست کی تمام اکائیوں کو پرویا جاتا ہے، جس میں کوئی پنجابی، سندھی، بلوچی، براہوی، پوٹوہاری، سرائکی یا پشتون نہیں رہتا، بلکہ وہ پاکستانی بن جاتا ہے، وہ ایک انسان بن جاتا ہے۔ جب وہ آئین اور قانون ہی جوتے کی نوک پر ہے تو پھر کون سی ریاست، کون سی یکجہتی، کون سا اتفاق، کون سا انتشار؟ یقیناً ہم ریاست کو ایک ایسی سمت میں لے جا رہے ہیں جہاں سے یاد رکھیے گا پھر واپسی ممکن نہیں ہوگی، اور یہ میں بڑا واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ سائفر کیس میں عمران خان کے وکلا نے بتایا ہے کہ ان پر ایسی دفعات لگائی گئی ہیں جن سے یا تو ان کو سزائے موت دے دی جائے یا پھر عمر قید کی سزا۔ یہ سب کچھ ہم نے مجیب الرحمان اور بھٹو کو کر کے دیکھ لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ 55% نے 45% کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ساڈی جان چھڈو کہ ساڈے مگروں لٹھو، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ آج دنیا بھر میں بنگلہ دیش کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ پاکستان سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہے، اور آج پاکستان کہاں پہ ہے؟ آج پاکستان ایک بار پھر دو قومی نظریے کو شکست دینے کے راستے پر تلا ہوا ہے۔ عمران خان کو عمر قید دینے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا وہ آپ عوام کی رائے کو تبدیل کر لیں گے؟ کیا آپ ریاست کے مسخ شدہ چہرے کو روشن کر لیں گے؟ بھیک مانگنا بند کر دیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امریکی سینٹ نے اسرائیل جیسے ملک کی امداد روک دی، تو پاکستان کی کیا وقت ہے امریکیوں کی نظر میں؟ وہ آپ کو 2 ٹکے بھی نہیں دینا پسند کریں گے۔ بھیک مانگتے رہیں، کبھی UAE سے، کبھی قطر سے، کبھی کس سے، وہ صرف آپ کو بھیک دیں گے، وہ کبھی آپ کو اپنے کاروبار میں شراکت نہیں دیں گے، وہ کبھی آپ کو عزت نہیں دیں گے، وہ کبھی پاکستان کو اس راستے پر نہیں چلنے دیں گے جس سے پاکستان خود مختار ہو اور پاکستان ایک ترقی یافتہ اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ عمران خان کے خلاف یہ دفعات لگانے کے بعد ایک 5 رکنی وفد بھی اڈیالہ جیل گیا، جس میں 3 سیاسی لوگ تھے، یقیناً اس میں ایک وہ دورانی صاحب ہوں گے، ایک اعجاز الحق ہوں گے اور کوئی اور شخصیت ہوگی، اور 2 ان میں سرکاری عہدیدار تھے۔ یقیناً انہوں نے کوئی وردی پہنی ہوگی یا کوئی خاص لباس پہنا ہوگا۔ انہوں نے عمران خان کو کہا جی کہ آپ 6 ماہ یا 1 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، ہم آپ کو آپ کے سارے کیس ختم کر دیں گے، PTI کے ورکرز پہ کیس ختم کر دیں گے، ان کو جیلوں سے رہا کر دیا جائے گا اور آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائے گا، ادروائز ہم PTI پہ پابندی لگا دیں گے، آپ کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہوگی، آپ کے سارے اہل خانہ یعنی کہ آپ کی بہنوں پر اور آپ کی بیوی پر ہم جعلی جھوٹے کیس بنا دیں گے۔ اس پر عمران خان کے ضبط کے پیمانے لبریز ہو گئے۔ عمران خان غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا تم میرے ایک اہل خانہ کو، میرے پورے خاندان کو پھانسی بھی دے دو تو میں اپنے نظریے سے، اپنے اصول سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ وہ حق پہ ہے، وہ سچ پہ ہے، اسے کس چیز کا خوف ہے؟ اس نے حق اور سچ کا راستہ پہچان لیا ہے، وہ ایک حقیقت میں مرد حر بن چکا ہے، وہ اس وقت پاکستانی قوم کی عزت اور غیرت کا نشان ہے۔ عمران خان نے ان سرکاری اہلکاروں کو مم کر دیا، ان کے منہ بند ہو گئے۔ جب وہ جانے لگے تو عمران خان نے کہا سنو، تم میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، تم مجھے 30 سال نہیں 100 سال بھی جیل میں ڈالو، میں اپنے اصول سے ٹس سے مس ہونے والا نہیں، اور جاؤ ان کو بتا دو تم میرے اصولوں اور ضمیر کا وزن نہیں سہار سکتے، تم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے وہ لیڈر
یہ ہے وہ غیرت مند انسان جس کی ہندوستان میں ہمیشہ سے کمی رہی ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں تو شاید ہی 76 سال تاریخ میں کوئی ایسا غیرت مند انسان پیدا کیا ہو جو یوں اصولوں پر ڈٹ گیا ہو۔ بہرحال اگر آپ عمران خان کو پھانسی دینا چاہتے ہیں دے لیں، لیکن یاد رکھیں 16 دسمبر 1971 کو تو شاید چند لوگ مغربی پاکستان میں پاکستان کے ٹوٹنے پر روئے ہوں گے۔ اب کی بار اگر ہم نے یہ غلطی کی تو رونے والا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا صرف تماشا دیکھنے والے ہوں گے۔ آل شریف اور زرداریوں نے اس ملک پر پچھلے تقریباً 40 سال سے حکومت کی ہے۔ شاید ہم بیوقوف تھے، کم عقل تھے، بدقسمت لوگ تھے کہ جو ہمیں ان خاندانوں کی 4 دفعہ کی حکومت کو برداشت کرنا پڑا، لیکن آگے سے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں ان کے جو سپوت ہیں یا سپتریاں ہیں وہ اب تیاریاں کر رہے ہیں اس قوم پر اقتدار کی۔ جو بلاول کو اور مریم کو لیڈر سمجھتے ہیں وہ شاید اپنے بچوں کو غور سے نہیں دیکھتے، کیونکہ جس شخص کے صحت مند، ہونہار اور عزت دار بچے ہوں، باکردار بچے ہوں، جن کی اچھی تربیت ہوئی ہو، جن بچوں میں کچھ کریڈینشلز ہوں، کچھ قابلیت کا معیار ہو، یقیناً ان کے لیڈر بلاول اور مریم نہیں ہو سکتے، ان کے لیڈر حمزہ اور بختاور اور سلمان نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جن کے بچوں میں کچھ خاص قسم کے نقائص ہوں یا جو سمجھتے ہوں کہ ان کے بچے کو بہت بری مخلوق ہیں، وہ یقیناً بلاول اور مریم کو اپنا لیڈر سمجھ سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتا ہوں کہ ہم اتنی بدقسمت ہیں کہ پہلے زرداری اور نواز شریف اور اب مریم اور بلاول ہمارے لیڈر ہوں گے۔ کیا ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ جو ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ میں پاکستانی قوم سے امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے لیے نہیں صحیح، اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے پاکستانی قوم یکجہت ہو کر، متحد ہو کر 8 فروری کو آل شریف زرداریوں اور ان کی اولادوں کی نحوست اور ان کی لعنت سے پاکستان کو محفوظ بنائے گی۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔